اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب اقبال صاحب نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ ایک حاشیہ لکھا ہے فارسی زبان میں۔ مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ مجھے فارسی زبان میں اتنا ادراک نہیں ہے اور نہ میں فارسی زبان کو اتنا گہری نظر سے جانتا ہوں، اس لیے میں اس پہ اظہار خیال کرنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں۔ البتہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا میں پہلے ایک رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کا سلسلہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس سے پہلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو اس کے درمیان میں ہے 6 ایام میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ کیوں نہیں اس پہ تم تدبر کرتے یا غور کرتے یا فکر کرتے؟ کیوں نہیں اس پہ تمہارا ذہن اس بات کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو تھی پچھلی آیت۔ اب جو آیت زیر غور ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک دنیا کے سارے معاملات کی وہ تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، اور وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا، زبردست یعنی عزیز اور رحیم ہے۔ یہ اس آیت کا رواں ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ سید مودودی صاحب کا ترجمہ ہے۔ اصل میں یہ قرآن کریم کی ایک جلیل القدر آیت ہے، بلکہ اس سے اگلی آیت بھی اور پچھلی آیت میں بھی بڑے حقائق ہیں۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی جلیل القدر ہوتی ہے، لیکن دنیائے سائنس میں تہلکہ مچا دینے والی اور ان کو یہ ثابت کرنے والی کہ یہ قرآن کریم انسانی فکر کی ایجاد نہیں بلکہ یہ انسانی عقل کو رہنمائی دینے والی اور انسانیت کو قیامت تک چیلنج کرنے والی ایک کتاب ہے، تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ قرآن کریم نے یہ حقائق اس زمانے میں بیان کیے تھے جس زمانے میں ابھی سائنس کا نقطہ آغاز ہی تھا۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، یا یہ ایک اٹل حقیقت بھی ہے کہ سائنسدان جو ہیں یہ کتاب فطرت لکھتے نہیں ہیں، اسے پڑھتے ہیں، صرف حقائق کو بناتے نہیں ہیں، حقائق کو ڈسکور کرتے ہیں۔ صداقتیں وہ بناتے نہیں ہیں، صداقتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس لیے انسانی فکر کی انتہا جو ہے یہ قرآنی فکر سے ماورا کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم کتاب فطرت کے قوانین کو پہلے سے بیان کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ تصور چلا آتا رہا ہے کہ ایک غلط تصور ہے یہ کہ ہر چیز دنیا میں مکمل طور پر پہلے دن سے مکمل شکل میں پیدا کی گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ خام مال دیا گیا، اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مراحل مقرر کیے جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھے، جسے اس نے عالم امر کہا ہے۔ عالم امر نے اس نے ہر چیز کے قوانین بنا دیے، ہر چیز کا ڈیزائن مقرر کر دیا، ہر چیز کے سٹیپ مقرر کر دیے، اور کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے پوچھا نہیں، کسی کو کی اس میں شراکت نہیں ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ قوانین بنائے ہیں۔ ان کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی کہ مثلاً آگ کیوں جلاتی ہے، اس کیوں کا جواب انسان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سورج کیوں گرمی پہنچاتا ہے، ویوز میں کیوں اتنی انرجی ہوتی ہے، بجلی میں کیوں اتنی طاقت ہے، یہ کیوں کا جو جواب ہے یہ عالم امر سے متعلق ہے۔ اس پہ انسان جتنا مرضی غور کرتا چلا جائے تو وہ اس کی حیرتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، وہ حقائق تک اس لیے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہ عالم امر کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو کن کہا ہے تو یہ کن صرف ایک ایسی بات نہیں کہ اس نے کہا اور ہو گیا ہماری طرح۔
اس نے کہا جی کون کو یہ چیز ہو جا اور وہ ہو گئی. یہ ہو جانا بھی صدیوں، ہزاروں اور لاکھوں سالوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. ابھی تک اس کا کن جاری ہے اور فیکون ابھی تک ہو رہا ہے. اس کے کن کی نہ کوئی لمٹ ہے، نہ کوئی انتہا ہے، نہ ابتدا ہے. وہ کہہ رہا ہے کن، اور ابھی تک جاری ہے اس کی کن. یہ کائنات نا تمام ہے، شاید ابھی آ رہی ہے صدائے دم دم کن فیکون. عالم امر کے ان قوانین کو سمجھنے سے پہلے عالم خلق میں ان کی تدریج کا اختیار انسان کو، سمجھنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے. اب یہ چیز ساری یہاں دنیا میں پھر آ جائیں واپس. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بائی چانس پیدا ہوئی ہو یا بائی انقلابی ریولیوشنری پیدا ہوئی ہو. بتدریج اس میں ارتقاء ہوا ہے. یہی ایولیوشن تھیوری ہے. اب اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہو سکتا ہے، درجہ بدرجہ بھی ہو سکتا ہے. کئی ایسے درجے بھی ہوتے ہیں جو انسان دریافت تو کر چکا ہے، لیکن کوئی ایسی کڑیاں ہیں جو مسنگ ہیں، جو ابھی تک دریافت نہیں ہو رہی. تو یہ انسانی فکر اور انسانی تدبیروں کی باتیں ہیں. تو یہ سارا سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق، میرے دیے ہوئے منشور کے مطابق، میرے دیے ہوئے قانون کے مطابق دنیا سرگرم عمل ہے، اور دنیا اس کے مطابق بتدریج آہستہ آہستہ اپنے مرحلوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ کچھ ایسے ہوتا ہے جو تمہارے حساب سے ہزاروں سال پر مشتمل ہے. اب یہ ہزاروں سال کا لفظ کیا ہے؟ ہزار سال. سال کا کیلنڈر کس زمانے میں بنا؟ تو یہ تو انسان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. سال کا تعین تو انسان نے خود کیا ہے. اب انسان کا سال جو ہے یہ عیسوی سال بھی ہے، قمری سال بھی ہے، بکرمی سال بھی ہے. یہ کون سے سال مراد ہیں؟ تو اصل میں یہ محاورہ ہے عربی زبان کا کہ ہزاروں لاکھوں سالوں پہ تمہارے مشتمل کیلنڈر جو ہے یہ اللہ کے ہاں ایک لمحے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سے بھی کم، جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور تمہارے حساب سے وہ لاکھوں ہزاروں سالوں پر مشتمل دورانیہ یا پیریڈ ہو سکتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو آج جس مقام پہ ہے وہ اس مقام پہ آج نہیں پہنچی، ہزاروں سال پہنچی ہے. اور اس کی تدبیری فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نافذ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی طرف روزانہ پیش کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دن کی روداد اس کے سامنے ہے، بلکہ اس کے سامنے ہے ہر چیز پہلے سے، اور اس کے مطابق ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. تمہارا کام ہے، انسان کا کام ہے، ان سارے مراحل کو سمجھ کر اپنی منفعت کے لیے ان کو اعلیٰ حد بشریت استعمال کرنا اور منفعت انسانیت میں لانا، اپنے آپ کو قوانین فطرت سے ہم آہنگ کرنا. یاد رکھیں انسان مظہر خدا ہے، خدا کا ایک روپ ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے صفات رکھی ہیں وہ اس مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ حد بشریت اس کو بخشی ہوئی ہیں، اس کی صلاحیتیں. اگر وہ چاہے تو رحیم، کریم، شفیق، رؤوف، رحمان بن سکتا ہے، عزیز بن سکتا ہے. اس کو سخر لکم ما فی السماوات کی صلاحیت ہے. اس کے اندر اختیار، ارادہ، خیر اور شر کی تمیز کا اختیار، یہ سارا اس کو بخشا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے انسان بلندیوں کی طرف سفر کر سکتا ہے. افسوس یہ ہے کہ انسان کو بھی سائنسدانوں نے ایک حیوان کی سطح پر رکھ لیا. اس کے اندر فکر و تدبر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محسوس نہیں کی، حالانکہ وہ تدبر انہی چیزوں پہ کار رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک لفظ تدبر میں بول رہا ہوں تو ہمارے ہاں بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شاید ہی کوئی اس کی حقیقت سے واقف ہو. تدبر اصل میں ہوتا ہے کہ نتائج کو یا جو آخر کار رزلٹ نکلنا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کر طریقہ کار طے کرنا، اس رزلٹ کو نکالنے کے لیے، اس پہ پہنچنے کے لیے، نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنی ہوتی ہے، اس کے پروسیس کو اختیار کرنا، طریقہ کار کو اختیار کرنا، یہ تدبر کہلاتا ہے. آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف رواں دواں ہونا تاکہ راستے کی مشکلات کا پہلے سے پتہ ہو، منزل کا پہلے سے تعین ہو. تو تدبر یہ کہلاتا ہے کہ اس انسان اس منزل تک پہنچے. قرآن کریم انتہا منزل متعین کر دیتا ہے، ہر قانون کی رزلٹ بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، اس تک تم نے پہنچنا ہے. انسان اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا.
फ़िक्री सलाहियतें जब परवान चढ़ जाएंगी, हयात के अगले मरहले में जब हम पहुंच जाएंगे, तो फिर वहाँ अल्लाह हमारे लिए जो भी उसने मुतय्यन किया हुआ है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो हम ये इसी को लिकाए रब कहते हैं। मैं सिर्फ इशारे कर सकता था, इसके लिए बड़ी लंबी बहसें हो जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको बात शायद पहुंच जाए या खैर आप समझ जाएं, तो इतने पे ही इक्तफ़ा करता हूं। बाकी आपकी जो बहसें अभी हो रही हैं मुहकमात और मुतशाबिहात की, कई दफ़ा इन पे अर्ज़ कर चुका हूं। कुछ लम्हों के बाद इंशाअल्लाह इस पर भी इज़हार ख्याल करूँगा। अल्लाह खैर रखे, आपको सबको सेहत और सलामती से रखे, आमीन।